أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو اس کی عبادت کا طریقہ عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں رب کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہمارے اوپر فرض ہے، یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت میں انسان کی زندگی میں راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کے دلوں کو منور کرتی ہے، اس کی اخلاق کو مزین کرتی ہے۔ عبادتوں سے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، انسان کی زبان اچھی ہوتی ہے، انسان ان عبادتوں کی وجہ سے اچھی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اچھی جگہوں سے، اچھے لوگوں سے، اچھے افراد سے، اچھی باتوں سے اسے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو عبادت یہ تمام انسانی معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس کی نعمت ہے۔ روزمرہ ہم 5 وقت کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ صبح سے لے کر شام تک الگ الگ طرح کی عبادتیں، ذکر و اذکار، دعائیں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تب رب کی عبادت ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تب رب کی عبادت ہوتی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اپنے ساتھی سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، کسی کو دعا دینا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور جیسے جیسے بندہ عبادت کے راستے پر آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ جنت کے راستے کی طرف جاتا رہتا ہے۔ تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ عبادت نہیں کرتے ان کی زندگی جانوروں سی ہو جاتی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہوئے، ایک عبادت ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے جمعہ کا یہ خطبہ سننا ہے۔ اس عبادت کے لیے ہم پاکی اور صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، اس عبادت کے لیے ہم زندگی کی اوقات کو بدل دیتے ہیں، اس عبادت کے لیے ہم اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں، اس عبادت کے لیے ہم اپنی زبان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس عبادت کے لیے ہم اپنے گھر کے تمام لوگوں کو حرکت میں لاتے ہیں کہ اپنا کام بند کرو، اپنے کام کو ایک وقت میں ختم کر دو اور چلو عبادت کی طرف، چلو مسجد کی طرف، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، وہاں اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، وہاں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے۔ جب ہم مسجد کی طرف آتے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے ادھر ادھر جانے کے راستوں سے یہ راستہ ایک الگ قسم کا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر للہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خشوع و خضوع طاری ہوتا ہے، اور ہم اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں یہ 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں ہمیں الگ الگ قسم کی عبادتیں سکھائی گئی ہیں، اور خاص طور پر ذی الحجہ کا مہینہ
جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دنیا کی الگ الگ گوشے میں ایک طرح کا نعرہ لگتا ہے، ایک طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمان ہمارے شہر سے نکل کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مسلمان کعبے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمان اسلام کا 5واں رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب سی خوشی کا سما ہوتا ہے، لوگ کسی کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خوشی سے اپنا سفر شروع کیا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں کہ جب ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے تو ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے مسلمانوں کو عبادتوں کا خاص اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے خاص طور پر آپ اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں، دعائیں کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، روزوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو جائیں، 5 وقت کی نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، اپنی زبان کو گناہوں سے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی 10 ذی الحجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے ایام ہیں سال کے 12 مہینوں میں جتنے ایام گزرتے ہیں، ان تمام ایام کے مقابلے میں اگر کسی دن میں یا کچھ ایام میں سب سے زیادہ عمل صالح اگر فائدہ مند ہیں، زیادہ مفید ہیں، زیادہ مقبول ہیں تو وہ 10 ذی الحجہ میں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال بقیہ سال بھر کے دوسرے ایام سے زیادہ بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر، یعنی ان دنوں میں نیک اعمال بقیہ تمام دنوں کے نیک اعمال سے بہتر تو جہاد سے بھی بہتر؟ تو آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بس ایک وہ شخص اس سے مستثنا ہے، الگ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جو شخص اپنے جسم، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل گیا، جہاد کے لیے نکلا اور وہیں پر وہ شہید ہو گیا، اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے۔ جو واپس نہیں آ سکا اس کا درجہ اونچا ہے، لیکن جو واپس آ گیا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ان دنوں میں نیک اعمال کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کے دنوں تک کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت کا جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، اس لیے کہ 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے سے رہا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار آپ روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ روزہ فرض ہو گیا، یہ روزہ فرض ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل تھا ان دنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 دن پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھ کر گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ
لوگوں یہ دن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب دن ہے، ان دنوں میں نیک اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہیں، لہذا کثرت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا فاکثروا فیہن التہلیل، کثرت سے ان دنوں میں تحلیل پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، والتحمید اور الحمدللہ پڑھو، والتکبیر اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ یہ جو کلمات ہیں ان دنوں میں کثرت سے چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھر میں، گھر سے باہر، بازار میں، جگہ جگہ پر یہ تکبیرات استعمال کرتے رہیں، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر تقریباً ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک، 13 تاریخ کی مغرب تک مسلسل بلند آواز سے گھر میں، گھر سے باہر، جگہ جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ادا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کانا یخرجان الی السوق فیکبران، جب یہ بازاروں میں جاتے تھے تو یہ لوگ بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان کے یہ کلمات کو سن کر بازار والے فیکبرون بتکبیرہما، لوگ بھی ان کی تکبیر کو سن کر پھر وہ تکبیر بولنے لگتے تھے۔ اس طرح سے وہ بلند آواز سے تکبیر کہتے، لوگ سنتے اور انہیں سن کر لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے۔ ایک تو ان کا بلند آواز سے تکبیر پڑھنا یہ ان کا اپنا نیک عمل ہوا، اور پھر ان کی وجہ سے کوئی اور اگر خیر کا کام کرے تو اس طرح سے انہیں ڈبل ثواب ہے۔ اس طرح ان دنوں میں کثرت سے یہ تکبیرات ہمیں ادا کرنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیرتے تھے تو اس کے بعد کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ انفرادی ہوا کرتا تھا، ہر شخص اپنا اپنا پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے پڑھتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اپنے طریقے سے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ ان دنوں میں تکبیر و تحلیل، یہ اللہ کی بزرگی، بڑائی بیان کرنا، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ عشر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک خاص عبادت 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ جب ہم عید سے ایک دن پہلے ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو 9ویں تاریخ میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، ایک گزرے ہوئے سال کا، ایک آئندہ کے سال کا۔ جو سال گزر چکا ہے اس میں گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دے گا، جو آئندہ سال آنے والا ہے ممکن ہے اس میں بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کے اگلے گناہ بھی ہم معاف کرنے والے ہیں، اس لیے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم یوم عرفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس طرح سے بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر روزہ یوم عرفہ کا روزہ کس حساب سے رکھنا چاہیے، ہمارے ہندوستان کے حساب سے رکھیں یا سعودی عرب کے حساب سے رکھیں؟
تو سب سے بہتر طریقہ، سب سے صحیح اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ذی الحجہ کی جب 9 تاریخ ہو اسی دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، اسی کے آپ مکلف ہیں، اسی کے آپ مکلف ہیں۔ جب آپ کو چاند نظر آتا ہے اس چاند سے پہلی تاریخ آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اور جب 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں اس دن آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ جب 9واں دن آتا ہے تو اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کو یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 9 ذی الحجہ تک کی عبادتوں کے علاوہ اس کے بعد جب ہم 10 ذی الحجہ میں داخل ہو جاتے ہیں، عید کا دن شروع ہوتا ہے، وہیں سے قربانی کے ایام بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے ایام ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جس کو یوم النحر کہتے ہیں، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ، اس طرح سے قربانی کے لیے ہمارے پاس 4 دن ہوتے ہیں۔ ایک پہلا دن عید کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ تو 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک اس طرح 4 دن تک مسلسل اگر کوئی پہلے دن قربانی کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے۔ کسی کو اگر پہلے دن موقع نہیں ملا دوسرے دن کرے، دوسرے دن موقع نہیں ملا تیسرے دن کرے، تیسرے دن موقع نہیں ملا چوتھے دن کرے۔ اگر کوئی روزانہ ایک جانور قربانی کرنا چاہتا ہے تو روزانہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت عطا فرمائی ہے۔ آدمی اپنے حساب سے، ہمارے ماحول میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن قربانی کرنے میں تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے۔ کسائی یا ذبح کرنے والے افراد، اس طرح سے جانوروں کو تیار کرنے والے افراد ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرے دن قربانی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ پہلے دن ہم کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ملا، دوسرے دن ہم کر رہے ہیں، تیسرے دن ہم کر رہے ہیں، چوتھے دن ہم کر رہے ہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ آپ پہلے دن کیجئے یا چوتھے دن کیجئے، آپ اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ قربانی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ریاکاری سے محفوظ ہونا چاہیے۔ قربانی کرنے میں دکھاوا نہ ہو، قربانی کرنے میں شہرت نہ ہو۔ قربانی یہ عبادت ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے اندر ڈر، خوف، تقوی پیدا ہوگا۔ اور اگر تم میں یہ احساس نہ ہو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر حالت میں تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر حالت میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لہذا یہ عبادت کرتے ہوئے ہمیں تصور کم سے کم اتنا تو ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس عبادت میں ریاکاری نہ ہو، ورنہ پیسہ بھی خرچ ہوگا، جانور بھی ضائع ہو جائے گا، اس طرح سے ایک اضافی کام بھی ہو جائے گا اور اس کا ثواب ہمیں حاصل نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذی الحجہ کو قربانی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، جن کے پاس قربانی کرنے کی قدرت ہے تو وہ قربانی کرے، وہ قربانی کرے۔ من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی، قدرت کے باوجود، وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ پہ ہی نہ آئے، وہ آدمی ہمارے لیے ناپسندیدہ آدمی ہے۔ جو آدمی قدرت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، پیسہ دے رکھا ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے فلا یقربن مصلانا، تو آپ نے فرمایا
زجر کرتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، اس عمل سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہے، کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ قربانی کے یہ ایام آتے ہیں، ایک جانور اللہ کے نام پر آپ کو قربان کرنا ہے، اگر آپ قدرت کے وقت قربانی نہیں کرتے ہیں فلا یقربن مصلانا، تو آپ ہمارے عیدگاہ پر نہ آنا، آپ ہماری عیدگاہ پر نہ آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس طرح سے دھمکی دے دی اس شخص کو، وعید سنا دی۔ لہذا جس کے پاس بھی قربانی کرنے کی قدرت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب قربانی کی قدرت کس کو کہتے ہیں؟ کیسے میں یہ پہچانوں کہ میں قربانی کرنے پر قادر ہوں، میرے پاس اس کی وسعت ہے، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں؟ مجھے یہ سمجھ میں آئے، جیسے ہم نے بازاروں میں دیکھا ہے ابھی کہیں پر جانوروں کے جو حصے نظر آ رہے ہیں، کہیں 2500 ہے، کہیں 3000 ہے، کہیں 3.5 ہے، کہیں 4000 ہے۔ کیا ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر میں نے 3000 روپیہ خرچ کیا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر کون سا بوجھ ہوگا، کس طرح سے میں بوجھ کا شکار ہو جاؤں گا؟ کیا یہ 3000 خرچ کرنا میرے لیے آسان بات نہیں ہے؟ اگر اس کو لگتا ہے کہ 3000 خرچ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مقروض ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، تو وہ قربانی نہ کرے، وہ قربانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی قدرت کے حساب سے ان پر قوانین نافذ کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس قدرت نہیں ہے تو اسے اللہ سے دعا کرنا اتنا ہی کافی ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، اسی مشغول ہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں 3000 روپیہ خرچ کر سکتا ہوں، اس سے میرا کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، میری تنخواہ آنے والی ہے، تنخواہ کو 10 دن باقی ہے، یا کسی جگہ پر میرا پیسہ پھنسا ہوا ہے، وہ چند دنوں میں آنے والا ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ پیسہ میرے پاس پہنچ جائے گا، 3000 روپے واپس کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو میں ایسے وقت میں کسی کے پاس سے قرض لے لوں، میں کسی کے پاس سے قرض لے لوں اور قرض لے کر میں قربانی کروں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ 3000 روپیہ اگر میں قرض لیتا ہوں تو میرا یہ قرض بہت زیادہ بوجھل نہیں ہوگا، میں آسانی سے اس کو ادا کر دوں گا، میں آسانی سے اس کو ادا کر دوں گا۔ تب ایسی صورت میں بھی اس شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، ایسی صورت میں بھی اس شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب قربانی کی حدیث کا تذکرہ فرمایا، قربانی کی حدیث کو نقل کیا، تو اس کے بعد کہا کہ ان الوضحیۃ لیست واجبہ ولکنها سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی یہ واجب نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اس سنت کو ہم زندہ کریں، اس سنت کا ہم اہتمام کریں، ایسا نہ سمجھیں کہ میں یہ 3000 روپیہ، یہ 4000 روپیہ، یہ بکرے کے 10 اور 15000 روپیہ خامخواہ کیوں خرچ کروں؟ ہم بازار میں جاتے ہیں، بکرے کا بھاؤ پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 15000، کوئی کہتا ہے 20000، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے 15000 روپے میں ایک بکرا خریدا اور ایک دن ذبح کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے میرا پیٹ بھر گیا، کچھ گھر کے افراد کا پیٹ بھر گیا، کچھ دوستوں کا میں نے پیٹ بھر لیا، کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ یہی 15000 اگر میں نے 3 غریبوں کو دے دیا تو 5,000 کے حساب سے 3 غریبوں کے گھر کا راشن بھر جائے گا، 3 غریب پورے مہینہ کھا لیں گے، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو ایسی اگر کوئی سوچ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، ایسی اگر کوئی سوچ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ قربانی ہی آپ کو ہر حالت میں قربانی کرنی ہے۔ کوئی قربانی کا بدل یہ نکالتا ہے کہ میں قربانی کرنے کے بجائے اس کا پیسہ غریبوں کو دوں گا، قربانی نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غربا لوگ تھے، آپ کے زمانے میں فقیر لوگ ہوا کرتے تھے، آپ کے زمانے میں مالدار بھی ہوا کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزاری ہیں، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ آپ سے بہتر رحم دل ہمدرد انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی یہ ہمدردی کی بات ہے، یہ رحم دلی کی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 1 سال قربانی نہ کر کے یہ کہتے کہ یہ اونٹ
یہ اونٹ 1000 دینار کا ملتا ہے یا 200 دینار کا ملتا ہے، یہ بجائے 200 دینار کا اونٹ خریدنے کے ہم 200 دینار مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جبکہ وہاں غربا بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، سب موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ اور ایسی صورت میں جو شخص یہ سوچ کر قربانی نہ کرے تو نبی کی اس وعید کا مستحق ہو جاتا ہے کہ نبی نے جس میں فرمایا تھا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو وسعت کے باوجود، قدرت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیا میں قربانی کرنے پر قادر ہوں؟ تو ایسی صورت میں اسے احساس ہونا چاہیے کہ ہاں اگر میرے پاس اس کی قدرت ہے تو میں قربانی کروں گا۔ یہ نہ سمجھے کہ قربانی کا پیسہ بچی کی شادی کے لیے، قربانی کا پیسہ اگلے سال کے حج کے لیے، قربانی کا پیسہ فلاں کام کے لیے، دکان بنانے کے لیے، کرائے کے لیے، فلاں کے لیے نہیں، آپ کو قربانی کرنا ہے قربانی کے ایام میں، اور یہ وقت آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، لہذا عبادت آپ کرو گے، آپ عبادت کرو گے، اس عبادت میں اللہ کی راہ میں کچھ پیسہ خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دولت میں آپ کے پیسے میں برکت عطا فرمائے گا۔ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو قربانی کے جانور کو خریدنے میں کن کن چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے؟ جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کے کان دیکھیں، اس کا سینگ دیکھیں، اس کے جسم کو دیکھیں، اس کے دانتوں کو دیکھیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العینین والاذنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جب ہم بازار جاتے تھے جانور خریدنے کے لیے، قربانی کے لیے، تو آپ ہم سے کہتے تھے دیکھو آپ بازار جا رہے ہو، اس جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لینا، اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لینا، کہیں آنکھیں پھوٹی ہوئی، اندھی آنکھ یا پھر کانی آنکھ نہ ہو، اسی طرح سے اس کے کان کٹے ہوئے، بڑے بڑے چھید اور عیب دار نہ ہو۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بعذباء القرن والاذن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سینگ کٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی کسی جانور کا پیدائشی سینگ نہ ہو تو ایسی حالت میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن سینگ ہو اور وہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ اس جانور کے اندر عیب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال کا ہو، بعض کہتے ہیں 2 سال کا ہو، سال کا کوئی حساب نہیں ہے، قربانی کے جانور میں سال کا حساب نہیں ہوتا ہے، قربانی کے جانور میں دانتا کا حساب ہوتا ہے۔ دانتا کہتے ہیں ایسے جانور کو، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، آپ صرف مسنہ جانور ذبح کرو، اور مسنہ جانور کہتے ہیں دانتا کو، اور دانتا کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کے 2 بڑے دانت، نچلے 2 دانت ہوتے ہیں۔ انسان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس اوپر کے 2 بڑے دانت پہلے آتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہم دیکھیں ہمارے اوپر کے دانت بڑے ہوتے ہیں، جانوروں کو نیچے کے دانت پہلے آتے ہیں اور نیچے کے 2 دانت ان کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی جانور کی قربانی کرنی، جانور خریدنا ہے تو خریدتے وقت میں اس کا منہ کھول کر، اس کے جبڑوں کو کھول کر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو نیچے کے 2 دانت ہیں، دودھ کے دانت گرنے کے بعد نئے آئے ہیں یا نہیں۔ اگر دودھ کے بعد دانت گر گئے اور پھر نئے دانت آئے ہوئے ہیں تبھی وہی جانور قربانی کے قابل ہوگا۔ اگر وہ دودھ کے دانت موجود ہیں، پہلے سے جو دانت ہوتے ہیں، دودھ کے دانت سب کوئی جانتا ہے، پیدائشی جو دانت آتے ہیں اس کو دودھ کے دانت کہا جاتا ہے، اگر وہ دودھ کے دانت ہیں وہ جانور آپ نہ خریدیں۔ اگر وہ دودھ کے دانت گر گئے، گرنے کے بعد پھر نئے دانت آنا ضروری ہے، گرے ہوئے ہو صرف وہ بھی کافی نہیں ہے،
گرنے کے بعد نئے 2 دانت اگر آ جاتے ہیں تو اس جانور کو مسنہ کہتے ہیں۔ اب یہ جانور مسنہ جانور ہو سکتا ہے سال بھر کا ہو سکتا ہے 13 مہینے کا ہو سکتا ہے 14 مہینے کا ہو سکتا ہے 15 مہینے کا۔ ہم انسان جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے دانت کسی کے کبھی جلدی کسی کے دیر سے گرتے ہیں، تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی یہ فرق ہوتا ہے۔ دودھ کے دانت گرنے کے بعد جب نئے دانت آ جائے تو ایسے جانور کی خریدی کرنی ہے۔ نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، خبردار آپ مسنہ کے علاوہ دانتا کے علاوہ کوئی جانور آپ قربان نہ کرنا۔ تو دانتا جانور ہی کی قربانی کرنی ہے، لہذا جب ہم جانور خریدی کرتے ہیں تو اس وقت خاص طور پر اس کے دانت بھی دیکھیں۔ بعض مرتبہ لوگ اس کا جسم دیکھتے ہیں، ظاہری دیکھتے ہیں، اونچائی دیکھتے ہیں، ڈول دیکھتے ہیں اور خرید لاتے ہیں، معلوم بڑا اونچا بھی ہے، موٹا بھی ہے، تر و تازہ بھی ہے، لیکن جب منہ کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دانت دودھ کے دانت ہیں، اس کے دانت دودھ کے دانت ہیں۔ نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر بازار میں ہم نے بازار میں دیکھا کئی مرتبہ عید کے مواقع پر تقریباً جانور ایسے ہوتے ہیں جو دانتا نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو بیچنے والے بھی پھر اسی طرح کا سامان اسی طرح کا مال بازار میں لے کر آئیں گے۔ اگر بازار میں ہم تلاش کر رہے ہیں مسنہ جانور نہیں مل رہا ہے کہیں پر بھی، بہت ہم نے دیکھا ادھر گئے ادھر گئے وہ بازار گئے یہ بازار گئے، کہیں بھی ہم کو مسنہ جانور نظر نہیں آ رہا ہے۔ مسنہ چاہے بکرے میں ہو چاہے بیل میں ہو کوئی بھی ہو، مسنہ ضروری ہے۔ دانتا جس کو کہتے ہیں، دودھ کا دانت گر جائے اس کے بعد نیا دانت آ جائے تبھی اس جانور کی قربانی ہوگی۔ تو اگر کہیں پر بھی ایسا جانور ہمیں نہیں ملتا ہے تب نبی نے فرمایا الا ان يعثر عليكم فتصبحوا جزعة من الضأن، اگر ایسی مشکل پیش آ جائے کہ ایسا جانور مارکیٹ میں نہ ہو تو ایسی صورت میں 1 سال کا دمبا بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں 1 سال کا دمبا یا بھیڑ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کا دمبا یا بھیڑ یہ مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ دانتا یہ ضروری ہے، دانتا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خریدنے سے پہلے ان کے جسم کو دیکھنے کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، چہرہ ادھر ہو پتا چلا ادھر دیکھ رہا ہے، انہیں کانا ہو اور واضح نظر آتا ہو کہ ہاں یہ کانا ہے۔ والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار کہ چلتے پھرتے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آئے کہ یہ بیمار جانور ہے۔ والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور کہ چلتے ہوئے واضح ہو رہا ہے کہ یہ لنگڑ رہا ہے، لنگڑتا ہوا صاف سامنے واضح ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ والکثیر التی لا تنقى، اور ایسا دبلا جانور کہ جس کی ہڈی پسلی باہر دکھائی دیتی ہو، ہڈی پسلی باہر دکھائی دیتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ بازار کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب قسم کے نمونے لے آتے ہیں لوگ قربانی کے ایام میں، مسلمان خرید رہے ہیں، انہیں اس کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بس جانور قربان کرنا ہے، جانور قربان نہیں کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کرنی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بس چلو کیسے بھی ہاتھ باندھیں، کبھی بھی سجدہ کر لیں کبھی بھی رکوع کر لیں، 2-3 رکوع کر لیتے ہیں، 4-5 سجدے کر لیتے ہیں، سجدہ ہی تو ہے، رکوع ہی تو ہے، اللہ کی عبادت ہی تو نہیں، یہ عمل نہیں ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو ہر عبادت میں نبی کی سنت پر عمل یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو قربانی کے اندر بھی آپ کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ نبی کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے، نبی کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں کسی میں 5 کسی میں 10 کسی میں 15 لوگ ہوتے ہیں، اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سال کی قربانی یہ فنا کے نام، آئندہ سال کی قربانی یہ فنا کے نام۔
آئندہ سال یہ فلاں کے نام، آئندہ سال یہ فلاں کے نام. اگر 15 افراد ہوں ایک گھر کے اندر، یہ فلاں کرتے کرتے 15ویں کا نمبر کب آئے گا نہیں پتہ ہے. تو اس طرح ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ فلاں کے نام جو خطاب کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ قربانی اسی کے نام سے ہو رہی ہے، باقی لوگوں کے نام سے نہیں ہو رہی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کے زمانے میں قربانی کیسے کی جاتی تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، یضحی عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی جانب سے اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کی جانب سے، اپنی جانب سے اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کی جانب سے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کے گھر میں ہجرت کے بعد نبی نے قیام فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جو ہم قربانی کرتے تھے تو ہم میں سے ایک آدمی ایک بکری کی قربانی کرتا تھا، اپنی جانب سے بھی اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کی جانب سے بھی. یعنی جب وہ قربانی کر کے دعا پڑھتا تھا تو اس طرح سے وہ نیت کرتا تھا یہ میری طرف سے بھی ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بھی ہے. تو ایک بکرے کی قربانی، ایک جانور کی قربانی، یا چاہے ایک بیل ہو چاہے ایک اونٹ ہو، اگر ایک گھر کے تمام افراد مل کر ایک جانور قربان کر لیتے ہیں تو وہ جانور کی قربانی تمام افراد کی جانب سے ہو جائے گی. گھر میں اگر 50 لوگ ہوں، کسی کے گھر میں 50 لوگ ہوں، اگر وہ ایک بکرا قربان کرتا ہے تو وہ تمام 50 لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وسعت ہے، یہ اللہ کی جانب سے وسعت ہے کہ آپ کا دل دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر فرد کے اوپر لازم نہیں کر دیا یہ بچہ ہے اس کے اوپر ایک قربانی لازم ہے، وہ بچہ ہے اس پر ایک بکرا لازم، وہ بچہ ہے اس پر ایک بکرا لازم. اگر 10 بچے ہوں 10 بکرے انسان کہاں سے خریدے گا؟ ایک بکرے کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے وہ قربانی ہو جاتی ہے. اگر بکرے کے بجائے وہ بڑے کی قربانی کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے وہ بھی کافی ہو جائے گی. اگر اونٹ کی قربانی کر رہا ہے تب بھی وہ پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی انسان ایک بکرے کی قربانی نہیں کر سکتا، وہ بڑے میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس کی بھی اجازت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھے. فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، عید کا دن آ گیا. فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الابل 10، تو ہم نے قربانی کیا، ایک گائے قربان کرتے تھے اور اس میں 7 حصے لگاتے تھے، ایک اونٹ قربان کرتے تھے اور اس میں 10 حصے لگاتے تھے. یعنی ایک گائے میں ایک بڑے بیل میں 7 لوگ شریک ہوتے تھے، 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، اور اونٹ میں اونٹ کی قربانی 10 لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی. اب یہ 10 لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ 7 لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ الگ الگ گھر کے لوگ. اگر مثال کے طور پر میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر میں 7 لوگ ہیں، میرے گھر میں 7 لوگ ہیں، میں 7 حصے کی قربانی نہیں کر سکتا. 7 حصے کا مطلب پورا جانور لینا پڑے گا مجھے. اگر میں نے 3000 کا ایک حصہ لے لیا اور میں نے اس حصے میں اپنے گھر والوں کی نیت کر لی، تو جس طرح ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایسے ہی ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہوگا. جیسے ایک بکرا گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے، اسی طرح سے ایک حصہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہوگا. تو یہ قربانی بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، وسعت بھی ہے. مسلمانوں پر کہیں بوجھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں پر کہیں بوجھ نہیں ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ایام میں ہمارے ملک کے حالات جو کبھی کبھار خراب ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے ملک کو امن والا بنائے. جہاں بھی اس طرح کی شرائطیں کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے ہاتھوں کو روک لے، اللہ ان کی سازشوں کو اسی جگہ پر دبا دے. اللہ ہمارے جانوروں کی حفاظت فرما. جو جانور تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے باندھے جاتے ہیں، جن جانوروں کو خریدا جاتا ہے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے، اللہ یہ تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے تیرے بندے ہیں. اللہ
تو ان کی حفاظت کر، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، اور جو شریر افراد جو شر پسند عناصر مسلمانوں کو ایسے مواقع پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ تو ان کے ہاتھوں کو روک لے، ان کی آنکھوں کو بند کر دے، ایسی جگہ پر جہاں شرارت کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کے راستوں کو بند کر دے تاکہ مسلمانوں کے قریب تک وہ نہ جا سکیں۔ اللہ ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کی تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔